اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے دو باتوں کی قید لگا دی ہے۔ ایک وہ گناہ جو غیر ارادی طور پر انجانے میں جہالت یا دانستہ طور پر سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والے کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی جان بوجھ کر کیا گیا اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کی خلاف ورزی بھی کی جائے، یا گناہ انجانے میں کیا ہو مگر توبہ کرنے میں تاخیر کی جائے، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے لیے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب انسان پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے اور موت کے آثار دیکھ لیتا ہے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آتے ہیں، تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے ناظرین، کیونکہ اب وہ امتحان سے نکل کر آخرت کی سرحد پر کھڑا ہوتا ہے، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے برا کام کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ جن لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ جو انجانے میں غلطی کرتے ہیں اور پھر اس پہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے ہیں، اور جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیں، اور وہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ جانتے ہوئے گناہ کیے جا رہے ہیں اور وہ توبہ میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان جس نے ساری عمر گناہ میں گزار دی ہے، جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہیں آیا، اگر خیال آیا بھی ہے تو موت کے وقت ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، ان کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر فوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے۔